سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ان تین بڑوں نے اکٹھے ہو کے سب کو نانی یاد کرا دی اور آپ سب کی نانی ایک ہے، اس کو سچ ثابت کر کے دکھایا۔ بڑا سخت سوال ہے، یہ تو تلوار اب میرے پہ چلانے لگے۔ تو اخلاقیات کے اندر رہ کر ایک ادب احترام کا ہمارا رشتہ ہے آپس میں۔ تین بڑے جاٹ قبیلے کے بڑوں نے اپنے تین بیٹوں کو سیاست میں لانے کے لیے ایک ٹرائکا بنایا۔ تین کون سے؟ بیرسٹر سلطان صاحب نے آپ کی چکسواری میں مدد کی، آپ کے والد نے ان کی میرپور میں مدد کی، اچھا، پھر بیرسٹر سلطان صاحب نے چڑوئی میں چودھری محمد یاسین صاحب کی مدد کی، اور عامر یاسین، قاسم مجید اور یاسر سلطان سیاست میں آئے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی ذات تک جواب دے سکتا ہوں۔ اگر بیرسٹر سلطان محمود چودھری چکسواری میں ظفر انور کے بجائے آپ کی مدد نہ کرتے تو آپ الیکشن نہ جیتتے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ آپ کو پتا ہوگا، میری مدد کوئی نہیں کی۔ اگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی جماعت کی اتنی اوپنلی نہ کرتے تو میں ٹھیک ٹھاک ووٹوں سے پہ جیت جاتا۔ اگر ایسے نہیں تھا تو آپ کے بھائی کینیڈا سے واپس آ کے معیز مجید میرپور میں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ تو میرپور میں میرا بھائی الیکشن لڑے گا۔ لڑے گا۔ آپ چکسواری سے اور آپ کے دوسرے بھائی میرپور سے الیکشن لڑیں گے۔ میرپور سے الیکشن لڑنا یہ چاہتا بات طے ہے۔ ہے۔ جی بالکل۔ کس کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے؟ جو ادھر اپوننٹ آئے گا دوسری پارٹیوں کا۔ یاسر سلطان صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے؟ یاسر صاحب لڑیں گے تو ظاہر بات ہے اپوننٹ وہی ہوں گے۔ کیا آپ اپنے سگے حقیقی بھائی معیز مجید کی سپورٹ کریں گے آئندہ الیکشن میں، یا یاسر سلطان کی سپورٹ کریں میں گے؟ تو اپنے بھائی کی کروں گا، ظاہر بات ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ آئندہ بھی چکسواری میں ظفر انور سے جیتنے کے لیے اپنے بھائی کو مورے کے طور کے اوپر کینیڈا سے لائے ہیں تاکہ ہم ڈیل بنا کے اپنا سیاسی قلعہ سے لگائیں؟ ظفر انور صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، تو لوگ ووٹ ڈالیں گے، لوگ کسی کے خریدے ہوئے نہیں ہیں کہ کوئی میرپور سے پیغام بھیجے گا یا کہیں اور سے بھیجے گا تو ووٹ ڈال جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں غلط ثابت کرنے کے لیے بتا دیجیے کہ کیا معیز مجید وڈرا ہو جائیں گے یاسر سلطان کے مقابلے میں آئندہ وہ الیکشن الیکشن میں؟ لڑے گا، ہر صورت لڑیں گے، لڑے گا انشاءاللہ۔ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ معیز مجید الیکشن لڑیں گے۔ زندگی رہنی چاہیے اور پارٹی سے الیکشن لڑے گا۔ میرپور کے بارے میں جہاں منی لنڈن کہتے ہیں وہاں کہتے ہیں لینڈ مافیا ہے، اوورسیز کے پلاٹوں پہ قبضہ کرتے ہیں، آپ کو اوورسیز ووٹ بھی دیتے ہیں، نوٹ بھی دیتے ہیں، آخر کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ سر میری ایک آپ کے پروگرام کی وجہ سے ایک ریکویسٹ ہے ضرور۔ اوورسیز کے لوگوں سے، کیونکہ ایم ڈی اے کے اندر لوگ بہت خراب ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ ایم ڈی اے کے اندر کرپشن ہوئی ہے، کس دور میں ہوئی؟ سب دور میں ہوئی ہے۔ حال ہی میں کون سا دور تھا؟ ابھی تو 20 مہینے سے ہم نے تو بند کیا ہوا تھا، پرائم منسٹر نے۔ عوام جو ہیں اوورسیز کشمیری وہ ان کو رشوت نہ دیں، یہی کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسی کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو سرکاری محکمے والے ہیں وہ رشوت نہ لیں؟ ان کو بھی کہتے ہیں آپ اگر کوئی آپ سے مانگتے ہیں ہمیں پروف دیں، ان کو آپ ماحول کے دینا والد کہ وہ وزیر لوگ اعظم آئیں۔ تھے، وہ رشوت کو نہیں روک سکے، آپ وزیر ہوتے ہوئے کیسے روک لیں گے؟ سر ایک چیز ایک دن تو نہیں ہوتی، آہستہ 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 کتنا عرصہ چاہیے برائی آپ کو کو؟ بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بیماری کو ختم کرنے کے لیے، کینسر کو اس کی سٹیجز ہیں ختم کرنے ڈائگنوز ہوگی ہے نا، ڈائگنوز ہوگی، اس کی میڈیسن چاہیے۔ میڈیسن جاری ہے۔ دل کرتا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے ایک مشورہ دے دوں آپ کو، حکم بھائی آپ کی باتیں سن کے۔ یہ رشوت روکنے کے لیے اور خوف خدا یاد دلانے کے لیے اور آخرت یاد دلانے کے لیے ایک لیجسلیشن کیوں نہیں کروا دیتے؟ یہ چودھری غلام عباس، قائد اعظم اور علامہ اقبال کا فوٹو کرسی کے پیچھے لگانے کے بجائے ایک مردے کا فوٹو لگائیں، ناک میں روئی ہو، پاؤں باندھے ہوں، کفن پہنا ہو، سامنے لگا دیں، رشوت 50% کم ہو جائے گی۔ سر جس نے ویسے نہیں ڈرنا وہ فوٹو سے بھی نہیں ڈرے گا۔ ڈرے گا؟ دل سے ڈرنا چاہیے، ایمان پکا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، مانگ کر کھا لو، ادھار لے لو کسی سے، پر یہ گند نہیں کھانا چاہیے۔ جو یہ کام کرتا ہے اس کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے، اس کے چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے، اس کو سکون نہیں آتا۔ حلال کی دال ہی بڑی ہے سب۔ پارٹی کے ساتھ ہیں، اور اس وقت آزاد کشمیر کے اندر کس پارٹی کی حکومت ہے؟ 3 پارٹیوں کی حکومت ہے، فارورڈ بلاک، پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ سارے بے اختیار ہیں؟ نہیں، منسٹرز اختیار والے با اختیار ہیں؟ با اختیار ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کتنے حلقے ہیں آزاد کشمیر کے؟ 33۔ یہ آپ نے 33 ریاستیں کیوں بنا دی، اتنے با اختیار بنے؟ نہیں، 33 ریاستی تو کوئی ریاست ایک ہی ہے۔ ایک ریاست کے اندر 33 ریاستیں ایسے بنی کہ آپ بطور وزیر اور ممبر اسمبلی ہوتے ہوئے جو چاہیں سیاہ و سفید کر لیں، آپ کو کوئی مائیکل لال نہیں پوچھ سکتے۔ نہیں کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ آپ فیصلہ کر دیں، آپ کو وزیر اعظم نہیں پوچھ سکتا۔ نہیں، آپ کسی کا تبادلہ کر دیں، آپ کو وزیر اعظم پاکستان نہیں پوچھ سکتا، کشمیر تو چھوڑیں۔ تبادلہ دیکھیں، یہ تبادلے کی بات ہے، کوئی بندہ کسی دوسرے کے حلقے میں انوالومنٹ نہیں کرتا، اور تبادلے یہ اچھی نو بات ڈاؤٹ ہے۔ ہاں اچھی بات ہے، نہیں کرنی چاہیے آپ کو انوالومنٹ۔ یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے ایک ہی بندے کی۔ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی، ڈکٹیٹرشپ کوئی بھی نہیں ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل پروسیس سے ہم سارے آئے ہوئے ہیں، مشاورت ہوتی ہے۔ آپ کرتے ہیں؟
نہیں میں پوچھ کے کرتا ہوں جو ضرورت ہو. آپ کے سائن کے بغیر, آپ کے فون کال کے بغیر تبادلہ ہونا یا تقرری ہو ہی نہیں سکتی. جو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ تبادلہ تقرری کوئی نہیں ہوئی, میں اس پہ بھی آتا ہوں. ایک وزیر کی مرضی کے بغیر کوئی تبادلہ کسی کو کروانا ہے تو کیوں نہیں کروا سکتا؟ نہیں کروا سکتا. سیکرٹری کو بتائی, ایجوکیشن کا ڈی او کو بتائی. نہیں کر سکتی ڈی او جب تک آپ نہیں کہیں. ہمارے ضلع میں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے, باقی ہو سکتا ہے ایک دکا, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن آپ کے ہاں آپ کی مرضی کے بغیر تبادلہ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. وہاں جمہوریت ہے. جمہوریت ہو جائے تو اچھی بات ہے, میرے پہ برڈن نہیں آئے گا. آپ اس سے تنگ ہیں؟ ہاں میں تنگ ہوں, سچی بات. کیوں مجھے کوئی ایک بندہ کہے کسی ٹیچر نے تبادلہ کروانا ہے, کسی اسسٹنٹ لائن میں نے کروانا ہے, کیوں مجھے کہے؟ یہ حکومت کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک جا رہی ہے ماشاءاللہ, اچھی جا رہی ہے. آپ مرضی سے حکومت کے ساتھ ہیں؟ جی بالکل, اپنی پارٹی کے فیصلے کے مطابق اور اپنی مرضی سے ہوں. اس حکومت کو چلنا چاہیے آج. چلنا چاہیے. اس کے خلاف کوئی عدم اعتماد نہیں آنی چاہیے. نہیں نہیں. وزیر اعظم کیسے بندے ہیں؟ اچھا انسان ہے. بطور وزیر اعظم کیسے ہیں؟ بہت اچھا. اگر یہ بہت اچھے ہیں تو آپ کی پارٹی کے صدر کو کیا تکلیف ہے وہ چاہتے ہیں عدم اعتماد ہو جائے؟ نہیں, میری پارٹی کے صدر تو کوئی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں عدم اعتماد ہو جائے؟ نہیں 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 نہیں, دیکھیں نا پولیٹیکلی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں. ٹرائنگل گورنمنٹ چلانا سر بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے, اور لیکن اس پرائم منسٹر نے چلا کے دکھائی ہے. دکھائی ہے بالکل. تو یہ سچ کیوں نہیں بیان کر دیتے کہ آپ کی پارٹی کے صدر جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ عدم اعتماد آ جائے, پیک پہ جا کے کوشش کی گئی؟ نہیں, خواہشات ہر انسان کی ہوتی ہے. ہماری پارٹی صدر کی یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کرتے رہتے ہیں. مشاورت کرتے رہتے ہیں. آپ پارٹی کے کیا ہیں؟ میرے پاس پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کا عہدہ تھا, ایک کارکن ہوں پارٹی کا میں. 3 سال ہو گئے ہیں نا؟ 3 سال ہو گئے. آئین اور قانون کیا کہتا ہے کہ پارٹی کے الیکشن کتنے عرصے کے بعد ہونے چاہیے؟ 3 سال کا. پچھلے دنوں تقریباً آزاد کشمیر میں پارٹی ایکٹ کے تحت تمام پارٹیز ختم ہو گئی تھی, رجسٹریشن کی ختم ہو گئی تھی, پھر ایک الیکشن پروسیس ہوا تھا. 3 سال اگر ہو گئے تو آپ کی پارٹی کے دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے یا ہو گیا ہوں گے؟ ہماری. جی ہو گیا, الیکشن ہو گیا ہمارا. آپ کا الیکشن ہو گیا ہے؟ جی ہو گیا, پارٹی رجسٹرڈ بھی ہو گیا دوبارہ. اس کو الیکشن کہنا توہین نہیں ہے؟ نہیں نہیں, الیکشن ہوا ہے. یہ سلیکشن ہوئی ہے؟ نہیں, کسی نے کاغذ ہی نہیں مقابلے میں جمع کروائے تو اس میں کیا گناہ ہے؟ بس کاغذ دیے الیکشن کمیشن کو اور آپ عہدے لے دیکھیں لیے. اگر کسی نے پریزیڈنٹ کے لیے امیدوار بنا تو وہ کاغذ جمع کراتا, کوئی بھی نہیں بنا تو الحمدللہ یونانیمسلی ہمارے پریزیڈنٹ سلیکٹ ہو گئے. اس کے لیے تو میں بھی الیکشن کمیشن کو درخواست دے دیتا, شاید مجھے بھی عہدہ مل. نہیں, ہماری اپنی پارٹی کا الیکشن کمیشن ہے. وہ آپ کا اپنی پارٹی کا الیکشن کمیشن ہے؟ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں نا, اس کے بعد جو آپ کی 4 عہدوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کمیشن میں, وہ آپ نوٹیفائی کر کے ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے. ووٹ کون دیتا ہے آپ کو؟ جو عہدیدار ہے, کونسل, ایگزیکٹو کونسل ہے. وہ ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا کے اوپر؟ جی بالکل. ہم نے آپ کو بہت ساری پرانی ویڈیو میں دیکھا, میں اس کے اوپر پہ آؤں گا. آپ اور فیصل ممتاز راٹھور سنا ایک پیج پہ ہوتے ہیں اکثر. بالکل, ہم دوست ہیں دونوں. اگر آپ اسٹڈی ورک یا وزٹ ویزا پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا پھر چین میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ابھی جی ڈی کنسلٹنسی سے رابطہ کیجیے. ہمارے ایکسپرٹس اپلیکیشن سے لے کر ویزا اپروول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے. بجٹ کتنے پیش کیا آپ کی حکومت نے؟ ہماری حکومت نے ایک کیا تھا 2023 کا, 23-24 کا, اور اب 24-25 کا. اب 25 کا انشاءاللہ تعالی کرنا ہے انشاءاللہ. یہ جو 23-24 کا بجٹ پیش ہوا ہے, اس کی آڈٹ رپورٹ کیوں نہیں آئی؟ آ گئی ہے پچھلے دنوں. آ گئی ہے جی. اس میں پتہ چلا ہے کہ پیسے کہاں دیے گی اور کہاں خرچ ہوئے؟ سر 23 کے تو ہم 2 مہینوں کے ذمہ دار ہیں, 20 اپریل 2023 سے آن اٹھ کے. کیپٹن طارق قتل کیس آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا. میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ بھی دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے, جب زندہ ہیں تو یہ گناہ اپنے ساتھ لے کے قبر میں نہ جائیں. کچھ بات کرنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ سر یہ کاربن بائی الیکشن تھا مرحوم عبدالسلام بٹ صاحب کا. کس نے قتل کیا کیپٹن طارق کو؟ نو سر, ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا. جن کے اوپر الزام تھا ان سے تو لوگ معافی مانگتے رہے. الزام لگانا اور بات ہے, ثابت کرنی اور بات ہے. مستقبل میں کیسی سیاست دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو پارٹی نظام ختم ہو گیا, گروپوں کی سیاست ہو گئی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس کی حکومت ہے؟ آپ کا جواب پورا نہیں, آپ کہتے ہیں فلاں فلاں کی حکومت ہے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے نا, کیونکہ اس میں اپوزیشن نہیں ہے. اپوزیشن اتنی ہے کہ وہ ایک قرارداد اگر چاہے نا اسمبلی کا اجلاس بلائیں تو نہیں بلا سکتے. جب اپوزیشن 19 کی تھی تب لوگ کہتے تھے روز اجلاس ہو جاتا ہے. سر اجلاس بلانے کے لیے 14 لوگ چاہیے, اپوزیشن میں 7 لوگ. یہ اپوزیشن نہیں ہوتی. یہ ریکوزیشن نو ڈاؤٹ نہیں دے سکتے. تاریخ میں کوئی 48 ووٹ لے کے وزیر اعظم نہیں بنا, اور اسی 48 میں سے پھر جو ہے اپوزیشن بھی بن گئی. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے نا. یہ جمہوریت 48 اس وقت پڑ گئی, کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. تو کیوں نیا ڈی جی نہیں لگایا آپ نے؟ سچی بات ہے کہ عام پولیٹیکل لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, مجبوریاں ہوتی ہیں, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. سنا ہے آپ اس لیے نہیں لگا رہے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا؟ اور نہیں, کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اس لیے نہیں لگا رہے کہ آپ یہ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. نہیں, اختیار تو میرا ہی, محکمہ میرا ہے, اختیار میرا ہے, میری پارٹی کا. کسی کو ڈی جی نہیں بنائیں گے؟
نہیں، میں تو ڈی جی لگا رہا ہوں، میں تو سرسی سے لگا رہا ہوں، پینل سرسی چلا سے گیا، لگائیں ہاں جو رولز میں ہے۔ قبیلے کا بندہ لگائیں گے یا میرٹ پہ لگائیں گے؟ میرٹ پہ، میرٹ کیا ہے؟ جو کوالیفائی کرے گا رولز پہ، جو کام کرنا چاہے گا۔ آپ انٹرویو کریں گے اس کا؟ نہیں، انٹرویو نہیں ہوگا، ہمارے پاس تو پینل آتا ہے۔ جس خطے کی آبادی مردم شماری کے مطابق 22 لاکھ ہو، اس کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، قاسم مجید اسی محکمے کا وزیر ہو، بالکل 47 کا پیدا شدہ مسئلہ آج تک حل نہ ہو سکا ہو، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ہیں، زیادہ کون ہے؟ سب۔ تحریک آزادی کشمیر بیس کیمپ کا مقصد یہ ہے، وہ تو اس کے فوت ہو بعد گیا۔ لوگ جو فیصلہ ہوگا، پلیبیسائڈ ہوگا، یونائٹڈ نیشنز کی جو قرارداد ہیں اس کے مطابق ہوگا۔ فوت نہیں ہوا، تحریک آزادی کشمیر کا مسئلہ فوت ہو چکا۔ نہیں فوت نہیں ہوا، ابھی بھی ہمارے لوگ اکراس دا بارڈر آپ دیکھیں قربانیاں دے رہی ہیں، ہماری ماں بہن بیٹی۔ آخری بار کب کون شہید ہوا ہے؟ شہید ادھر ہوتے ہیں، میڈیا تو نہیں دکھا رہا نا۔ بہت ٹائم ہو چکا ہے، کوئی شہید بھی نہیں ہوا، بڑا امن ہے مقبوضہ کشمیر۔ نہیں، کوئی امن نہیں ہے، بالکل امن ہے، لگتا ہے پھر آپ ہو کر آئے ادھر سے۔ مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ نہیں ختم ہوگا، چین بھارت پاکستان نے، جب تک آخری کشمیری کی سانس چل رہی ہے نہیں ختم ہوگا۔ چلیں یہ آپ سے اتفاق کر لیتے ہم، میں بڑا غریب اور سفید پوش سیاستدان ہوں، یہی بات ہے؟ یہی بات ہے اگر ایسا ہے تو ذریعہ معاش کیا آپ لوگوں کا؟ سر، جو ہمارا فیملی، جو میری والد صاحب کی ہے، میری چلی، ہماری فیملی سپورٹ ہے۔ آپ کے رشتہ دار اور عزیز کتنے اچھے سچے لوگ ہیں جو آپ کی اتنی مدد کرتے ہیں۔ ٹرو مستقبل میں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ سر، میں جس میں پڑھا ہوں وہی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات روزی دے رہی ہے۔ اگر آپ کا ذریعہ معاش یہ ہے کہ لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں تو انگلینڈ کے اندر کتنی پراپرٹیز ہیں؟ میرے نہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میرے بھائی کا ایک مکان ہے ادھر، وہ بھی اس نے غالباً 1.5-2 سال پہلے لیے۔ جب والد صاحب وزیر اعظم تھے کوئی مکان نہیں 2011 سے 2016 میں برمنگھم کے اندر 3 پراپرٹیز لیا آپ نے۔ سر۔ وہ میری فار ایگزامپل میرا میئر میرے ساتھ ہے، وہ اس کی جو پراپرٹی ہے وہ پھر میری ہے، لی ہو تو ہم بتائیں نا، ہم نے لی ہے، کسی نے تحفہ بھی نہیں دیا؟ نہیں دیا تحفہ۔ والد صاحب جب وزیر اعظم تھے تب آپ کیا کرتے تھے؟ سر، جب میرے والد صاحب وزیر اعظم تھے تو میں تب بھی حلقے میں ان کا ہاتھ بٹھاتا تھا، جو میری ذمہ داریاں تھیں حلقے کے اندر رہنا۔ والد صاحب وزیر اعظم ہوں تو لوگ تبادلے کروائیں، تقرریاں کروائیں، بالکل، سنا ہے شیرنیز وغیرہ دیتے ہیں لوگ۔ نو ڈاؤٹ اس میں بہت ایلیگیشنز لگے تھے میرے پہ بھی۔ میں لڑکانہ کا مجاور ہوں، آپ بھی باپ کے نقش قدم پہ چلیں گے؟ یس، آئی ایم کمیٹڈ ود مائی پارٹی۔ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں میں یہ جملہ، جو میرے والد نے کہا میں اس کے اون کرتا ہوں۔ آپ بھی لڑکانہ کے مجاور ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں، میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں، میری پارٹی ہے لڑکانہ، میری لیڈر کی قبر ہے ادھر، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی، میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں۔ جب میں ان کو مانتا ہوں تو وہ ایک قسم ہماری پارٹی کا دربار ہے۔ پیر و مرشد مانتے ہیں پیر و ان کو؟ مرشد میں ان کو مانتا ہوں، میری پولیٹیکلی میرے پیر و مرشد وہی میری پارٹی ہے، کہ پارٹیاں لا تعلق ہو چکی، لا تعلق نہیں ہے۔ نہیں، آپ سے عوامی ایکشن کمیٹی زیادہ طاقتور ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی بھی ہمارے لوگ ہیں، کوئی باہر سے تو آئے بھی نہیں ہے، آپ عوامی ایکشن کمیٹی کو آن کرتے ہیں تو ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جی۔ وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، غلط کی بات ہے، کچھ چیزیں ان کی ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، کچھ غلط بھی ہو سکتی ہے، پر ہم ان کو کیوں نہیں آن کرے؟ وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، انڈیا نے تو نہیں بھیجے ہوئے نا، ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ آپ عوامی کچھ نمائندے لوگ تھے؟ ہمارے ناراض ہیں، ان کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ میں خود افیکٹڈ منگلا ڈیم ہوں، آپ بھی متاثرین ہیں منگلا ڈیم میں؟ ہماری بھی زمین گئی ہے، اور ہماری کھاڑک سے بھی زمین گئی ہے، اور چکسواری سے بھی گئی ہے۔ خود وزیر ہوتے ہوئے خود کو خود سے معاوضہ دیں گے؟ نہیں، معاوضے دے چکے، میرے سے پہلے معاوضے والا کام ہو چکا ہے۔ آپ کی وزارت کی حدود اور قیود منگلا پل سے اس طرف اور دان گلی پل سے اس طرف پار نہیں ہے۔ نہیں، 4 یا 5 نئے ٹاؤن بنے جس میں نیو سٹی بھی شامل ہے، آپ صرف اس کے وزیر ہیں۔ میں نیو سٹی میرپور میرے انڈر آتی ہے، LA1 LA2 پورا ہے، سیاہ ہے، ڈڈیال ہے، اسلام سیاہ گڑھ ہے۔ ڈڈیال، بس 3 کنسٹیٹوئنسیز آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اتنی ساری چیزوں کے لیے ایک محکمہ ہی کافی تھا، آپ کو پورا وزیر بنا دیا گیا؟ نہیں، اس کا وزیر ہوتا ہے نا۔ نئے شہر بنے، پانی میں قبریں چلی گئیں، لوگوں کو آباد کرنا تھا۔ یہ 56 ارب روپے کا منصوبہ 110 ارب روپے میں کیوں مکمل ہوا؟ سر، اس پہ ایک اینڈ پہ غلطی نہیں ہے، دونوں اینڈس پہ غلطیاں ہیں۔ واپٹا نے کرپشن کی، واپٹا نے بھی کی ہوگی، سروے کرنے میں کرپشن کی۔ اس سروے میں کوئی ایسی کرپشن نہیں ہے۔ ایک گھر کے اندر کچن ہوتا ہے، ٹوائلٹ ہوتی ہے، کمرہ ہوتا ہے، ڈرائنگ روم ہوتا ہے، بالکل ان کو 5 کمرے شو کر کے کرپشن کی واپٹا نے سروے میں۔ سر، یہ کوئی 5% کیسز ہو سکتے ہیں۔ 56 ارب جو 110 ارب پہ پہنچ گئے، اس میں نابالغ بچے اور بچیوں کو شادی کروائی کہ ان کو پلاٹ مل سکے، ایسے کیس آئے آپ کے پاس؟ سر، یہ جو اضافی قبہ جات تھا، فیملی ایکسٹینشن، بیسیکلی پلاٹ لینا اور پیسے لینے کی نیت؟ کوئی اس طرح کا کوئی بھی کیس نہیں ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو۔
جس بندے کے 7 والد لکھا ہو اور اس کے 2 والد ہوں، انگلینڈ میں کوئی اور ہو اور پاکستان میں کوئی اور ہو، نہیں یہ ان کا چیز کیا ڈفرینٹ کیا ہے. نہیں یہ چیز ڈفرینٹ ہے. دیکھیں اس وقت انگلینڈ کے اندر ہمارے لوگ ہیں، ایک تو منگلا ڈیم کی ریزنگ وجہ سے آئے، اس کے بعد روزگار کے سلسلے میں آئی. کرپشن ہوئی لیکن تھوڑی ہوئی. کرپشن سر میں تو یہ تو پھر تحقیق کرنی چاہیے. اب میں کیوں کسی پہ الزام لگاؤں؟ 5% سے کم کرپشن. میں 20 مہینے ہو گئے اس کا منسٹر بنا، میں نے نہیں ہونے دی. آپ نے نہیں ہونے دی؟ نہیں ہونے دی. آپ دستخط کرتے ہیں تو فائل جب آتی ہے تو اس کو باغور دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. آپ نے ایک گیٹ لگانے کے لیے 1.5 کروڑ کی فائل کے اوپر کیوں دستخط کر دیے؟ کون سی ڈیٹ؟ چودھری منشا صاحب نے صرف ایک گیٹ لگایا جس کی مالیت 1.5 کروڑ روپے ہے. ڈیٹ لگائی منشا صاحب نے؟ جی 3 سال وہ رہے اس کے اوپر. وہ میرے سے پہلے لگے تھے سر. آپ کے دور میں بھی وہ فنڈز الوکیٹ ہوئے؟ نہیں. ایسی کھائی میں اور ایسے پہاڑوں میں پلاٹ دیں گے کہ جہاں 10 منزلہ بلڈنگ بنا کے اوپر کے برابر آئے گا. نہیں جو لینڈ سلیکشن اس بار ہوئی ہے اس پہ ابھی دوبارہ ہم سروے کر رہے ہیں. روٹریا آریام پل جو ہے بڑا 2003 سے یہ چل رہا ہے، یہ آج تک بن نہیں سکا. آپ کی وزارت کے انڈر آتا ہے، اب بن جائے گا انشاءاللہ. پچھلے 21 سالوں میں چائنیز آئے، باغ بھی گئے، پل نہ بن سکا. 5 دفعہ کم از کم اس کا بجٹ دیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے. سر اب وہ مردے اٹھانے کا مقصد کوئی نہیں ہے. یہ سونے کی مرغی جو سونے کے انڈے دیتی ہے، یہ روٹریا آریام پل اگر بن گیا تو انڈے تو ملنے بند ہو جائیں گے نا. نہیں انڈے ابھی بھی 20 مہینے سے ہم نے کسی کو نہیں دیے. برطانیہ سے ایک طارق چودھری صاحب ہیں، پیٹر برا سے یقیناً ان کا تعلق ہے، اور آپ ان کو ممبر کشمیر کونسل بنوانا چاہتے تھے. آپ کیوں ان کو ممبر کشمیر کونسل بنوانا چاہتے تھے؟ کہ وہ میرے حلقے کے. کیوں نہیں بن سکے؟ ووٹ نہیں تھے سر جی. کوشش کی تھی. پیسے نہیں تھے یا ووٹ نہیں تھی؟ نہیں پیسوں کی بات نہیں تھی. ممبر کشمیر کونسل تو بغیر رشوت کے بن ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس 19 ووٹ تھے، الحمدللہ 22 اس نے لیے تھے کہ 2 ریجیکٹ ہو گئے تھے. ان کو ٹکٹ بھی مل گیا تھا. ٹکٹ مل گیا تھا. تھینک یو سو مچ. اگر آپ اسٹڈی، ورک یا وزٹ ویزا پر برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا پھر چین میں تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں تو ابھی جی ڈی کنسلٹنسی سے رابطہ کیجیے. ہمارے ایکسپرٹس اپلیکیشن سے لے کر ویزا اپروول تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.